سے وہ ایمان جس کو اللہ ایمان مانتا ہے، وہ ایمان ہے توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں۔ کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز۔ کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو گے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا، نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی۔ اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی۔ ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں آپ۔ کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کو یوں یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا۔ غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا۔ وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی۔ اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں۔ اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم ڈائیو مارتے ہوئے جناب وہ سردے میں چلے جاتے۔ میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی، میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے، پیچھے گاؤں کے لوگ۔ میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا، وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں، اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں ہیں، تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہیں رک گئے وہ۔ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں سٹاپ کر لیا۔ تو اتنی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان نہ لگانا، یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو یہ ہے ظاہری۔ اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں جو بھی پڑھ رہے ہو نا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وہ بحمدک، ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ کا ترجمہ آتا ہو۔ پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے آپ کا دھیان بٹے گا نہیں۔ پھر رکوع کی تسبیح کا مطلب آتا ہو، سبحان ربی العظیم، التحیات کا مطلب آتا ہو۔ اس لیے پہلی فرصت میں نماز کا پورا ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ شروع سے میرے یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں، اللہ سے مجھے پوری امید ہے ان کو پورا نماز کا ترجمہ آ گیا ہوگا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے، تو التحیات کا مطلب عبادتیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ التحیات اس کا ترجمہ عبادتوں سے کیوں کیا، یہ پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ میں ایکسپلین کروں گا اس کو۔ التحیات للہ،
قولی عبادتیں، تحیہ کا مطلب قولی، یعنی زبان سے جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، والصلوات، اسی طرح جو بدنی عبادتیں، نماز پڑھنا، حج کرنا، وہ بھی اللہ کے لیے، والطیبات، اور مالی عبادتیں یعنی صدقہ خیرات، وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ لفظ یاد کر لیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، آگے پھر وہ آسان ترجمہ ہے اس کا۔ تو تفسیر کے لیکچر جو لوگ غور سے سن رہے ہیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تراویح میں بھی ان کو بہت حد تک قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، تراویح کی نماز میں بھی ان کا دل لگے گا، تہجد کی نماز میں بھی۔ تو اس کا بھی بڑا دخل ہے کہ آپ کو نماز کا مفہوم اگر آتا ہو، تو جن لوگوں کا نماز کا مفہوم نہیں آتا وہ یاد کریں، نماز ترجمے سے سیکھیں، اور جب تک ترجمہ نہیں آتا تو یہ تصور کر کے کھڑے ہوا کریں بھئی ہم اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، تو اپنا دھیان وہاں لگائیں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ پوری امت کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی پھر بھی دماغ نہیں لگ رہا نماز میں، تو اس سے ٹینشن نہیں لینی ہے، پریشان نہیں ہونا ہے کہ جو آپ جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے کر لیا، اس سے زیادہ کہ آپ شریعت میں مکلف نہیں ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ پریشان ہونا شروع ہو جائے، ابھی دل تو لگ نہیں رہا۔ ظاہر انسان 20 کاموں کے بعد جب نماز میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے، اور علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نماز سے پہلے جو اللہ نے سنتیں رکھی ہیں نا، فرض نماز سے پہلے، اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ سنتوں کی وجہ سے آپ کا دھیان جو ادھر ادھر گیا ہوا ہے نا، وہ بٹ کے سنتوں میں نماز کی طرف کچھ آ جائے گا، اللہ کی طرف۔ پھر جب آپ فرض کریں گے تو مکمل دھیان آپ کو نصیب ہوگا۔ ڈائریکٹ آ کے فرض کی نیت باندھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا مسائل لے کے انسان آیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی طرح سے نماز میں نیت باندھ لیتا ہے، تو پھر دل نہیں لگتا اس کا نماز میں۔ تو اللہ نے اہل جنت کی پہلی علامت بیان کی کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کا اصل ترجمہ ہے غیر مفید، وہ چیز جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اب نقصان ہے یا نہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان بھی ہوتا ہے، وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فائدہ نہیں ہوتا لیکن نقصان ہوتا ہے، مگر ہوتا دنیاوی ہے، آخرت والا نقصان نہیں ہوتا، تو وہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، یہ بھی لغویات میں داخل ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند تو نہیں ہوتی لیکن ان کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ تو اس لیے لغویات میں 4 چیزیں داخل ہیں، خوب سمجھ لیں۔ لغویات کی ڈیفینیشن کیا؟ فائدہ نہ ہو اس کا، یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پھر اس کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، فائدہ تو نہیں ہے لیکن نقصان بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا نقصان ہے۔ تیسری قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن آخرت کا نقصان ہے۔ چوتھی قسم، فائدہ تو نہیں ہے لیکن دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اب میں ان کی تھوڑی سی مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ پہلی قسم جس کا میں صرف فائدہ نہیں ہے لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، آپ نا دوستوں کے ساتھ تاش کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ، جس میں جوا نہیں ہے، اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں نا بھی اس سے تو ہمیں ذہنی تفریح ملتی ہے، تو ذہنی تفریح ان کھیلوں سے نہیں ملتی، بھاگنے دوڑنے سے، جب آپ دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بھاگتے ہیں تو ایک ذہنی تفریح ملتی ہے۔ تاش واش یہ ٹائم ویسٹنگ ہے، تو کچھ نہ کچھ ذہنی تفریح تو دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے نا۔ ویسے بھی انسان کلاوازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت، تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو، اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، لیڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے، لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا، پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ وہ تو ایک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید، لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کی کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے،
بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں, مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں, تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا, لغو کہلائے گا, مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا آپ کو. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے اہل جنت کی, اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں, وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کرکٹ کے میچ سے اہم سبق کیا ملتے ہیں, محرم میں ہم کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر رہے ہیں. یہ چند باتیں ہیں جس پر انشاءاللہ آج میں بات کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, اسلام 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے. کسی واقعے کی وجہ سے اسلام کو تبدیل نہیں کیا جاتا, بلکہ اسلام کی روشنی میں اس واقعے کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, واقعات کی بنیاد پہ مسائل نکالے جا رہے ہیں. 10 محرم کا دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی عظیم تھا, اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھی عظیم دن ہے. آج آپ نے ایک نعرہ بہت سنا ہوگا کہ جی اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے, ہم کسی فرقے سے نہیں ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ بڑا خوشنما نعرہ ہے جو سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. کچھ باتیں سننے کی حد تک بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کی ویلیو بالکل بھی نہیں ہوتی. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس فرقے سے تعلق ہے آپ کا. آپ سنی ہیں, شیعہ ہیں, معتزلہ ہیں, مرجیہ ہیں, قدریہ ہیں, ناصبیہ ہیں, کیا ہے آپ کا فرقہ؟ یہ کہہ دینا آسان ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. اس پر سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے, یہ میں اس لیے فرقے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا کہ آپ یا تو شیعہ بن جاؤ بھائی یا سنی بن جاؤ, ایک طرف ہو جاؤ. آپ محرم میں شیعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, رمضان میں سنی بنے ہوئے ہوتے ہیں, ربیع الاول میں بریلوی بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹکتا ہی نہیں ہے کسی ایک جگہ. اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا, یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا, بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا, جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا, وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں, ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کے خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہیں. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہیں جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہوں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے.